پہلے آپ ہمیں کلمہ پڑھا دیں. کوئی بات پلے پڑھ رہی کہ نہیں پڑھ رہی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے اس دنیا کو فتح کیا ہے. لیکن فتویٰ چاہیے کن کو؟ جو ایمان والے ہوں ان کو چاہیے نا جی. جن کے دل میں دوگلا پن نہ ہو ان کو چاہیے نا جی. جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہو ان کو لے جا. دو کوئی اور فتویٰ لاؤیں گے، ہم نہیں مانتے اس کو. تو اس منافق نے باہر نکلتے مسجد نبی سے نعوذ باللہ کہا اس یہودی کو، کہنے کا جی میں نہیں مانتا. یہودی بڑا سمجھدار تھا، اس کو پتا تھا کہ جس کے حق میں محمد رسول اللہ فیصلہ کر چکے ہوں وہ فیصلہ بدل ہی نہیں سکتا. فیصلہ کوئی بدل ہی نہیں سکتا. لیکن وہ مسلمان منافق کہنے لگا نہیں ایسے کر دو، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر چلو، وہ مسلمانوں کے بڑے ہمدرد ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے بڑے ہمدرد ہیں، کہ وہاں چلو ان سے فیصلہ کرائیں گے. وہ کیا طرح کھڑے ہوئے فرمایا فیصلہ کر دیا. پریشان ہوئے. پریشان کیوں ہوئے؟ کیونکہ سارے صحابہ، سنیں کمال کی بات یہ بھی، 1,24,000 کم و بیش صحابہ، سیدنا ابو بکر صدیق بھی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور عبداللہ ابن زبیر بھی، اور حضرت خالد ابن ولید بھی، ابو عبیدہ بن جراح بھی، تمام کے تمام 1,24,000 صحابہ سونے نبی علیہ السلام کے مرید ہیں. کیا ہیں جی؟ بولو کیا ہیں جی؟ مرید ہیں. اکیلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کی مراد ہے. مانگ کے لیے اللہ سے 1,24,000 کیا ہیں جی؟ مرید ہیں. اور عمر فاروق اللہ کے نبی کی مراد ہے، مانگا اللہ سے. بڑے پریشان ہوئے. پوچھا عمر کیا بات ہوئی؟ پوری بات بتائی. پوچھا عمر کوئی گواہ بھی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پریشان ہے. عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا نہیں کوئی نہیں، بس میں تھا، ایک یہودی تھا، ایک یہ تھا، اس نے آپ کا فیصلہ نہیں مانا تو میرے نزدیک تو یہ مسلمان نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پریشان ہے. اتنی دیر میں اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بلایا. فرمایا جبریل فٹافٹ پہنچ، جلدی جا کے محمد رسول اللہ نو دسو، رسول اللہ نو دسو کہ یا رسول اللہ جو آپ کا فیصلہ نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یا رسول اللہ جو آپ کا کہنا نہیں مانتا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. عمر فاروق نے تو ایک منافق کی گردن اتاری ہے، مسلمان کی گردن نہیں اتاری. اب میں یہ سوچتا ہوں، جب یہ واقعہ پہلی بار میں نے پڑھا، میں نے سوچا اس بندے نے ایک تلوار کا فیصلہ نہیں مانا، وہ اسلام سے خارج، اس کو سزا بھی مل گئی. اللہ نے جبریل کو بھی بھیج دیا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باعزت بری بھی ہو گئے. ہمیں رسول اللہ نے نماز کے فیصلے کا حکم دیا، مانتے نہیں ہیں. جھوٹ بولنے سے منع کیا، مانتے نہیں ہیں. بے ایمانی سے روکا، مانتے نہیں ہیں. دل میں غیبت رکھنے سے روکا، مانتے نہیں ہیں. ہم تو پتہ نہیں کتنے فیصلے ٹھکرا رہے ہیں روز، اس کے باوجود بھی مسلمان ہیں. کمال کی بات تو یہی ہے، حیرت کی بات یہی ہے. مجھے کئی بار ہنسی آتی ہے بالکل کہ پتہ نہیں کون سا دین ہم پڑھ رہے ہیں، کون سا دین ہم پڑھا رہے ہیں، کون سی بات ہم کر رہے ہیں. اگر کبھی کچھ زیادہ میں بول جاتا ہوں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کرنے لگتے ہیں کہ فلاں مولوی کے خلاف تم نے بول دیا، اچھی بات نہیں کی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا. ہمارا کام ہی یہی ہے بھائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسلمانوں کے خلیفہ بنے، پوچھے مفتی صاحب سے، انہوں نے ممبر کے اوپر کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مسلمانوں میں تمہارا خادم بن گیا، تم نے مجھے امیر المومنین بنا لیا ہے. اے مسلمانوں ایک بات بتاؤ، اگر میں خدا نہ خواستہ، توبہ اللہ کر کے انہوں نے کہا کہ اگر میں خدا نہ خواستہ کبھی اللہ اور اس کے رسول کے راستے سے ہٹ جاؤں، ارے 65 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہوں، یہ بڑے بڑے ملکوں کے بڑے بڑے وزیر چپڑاسیوں کی طرح عمر فاروق کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں روزانہ. گورنر لگانا اتارنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے سے قلم کی نوک کا کام ہے. روز کو رکا لکھتے ہیں، فلاں کو گورنر لگا دیا، فلاں کو فلاں ملک کا حکمران بنا دیا. فرمایا مسلمانوں اگر عمر اللہ کے راستے سے ہٹ جائے،
اگر عمر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جائے تو تم کیا کرو گے؟ یہ قصہ ان کو سنانا چاہتا ہوں جو یہ چاہتے ہیں کہ جو مسلمانوں کی عمارت کی مسند پر بیٹھے، جو مسلمانوں کو اپنا غلام سمجھتے ہو، جو یہ کہتے ہو پچھلے 70 سال سے کہ ہم نے مسلمانوں کو پیٹنٹ کروا لیا ہے، جن کے دماغ میں یہ خیال ہے کہ ہم ہی آتے ہو، جو بار بار کہتے ہو کہ ہمارے خاندان کے غلام ہے پورے ہندوستان کے مسلمان، یہ قصہ ان کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس دن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا ہم نے مان لیا کہ آپ ہمارے امیر ہیں، اور بتائیے، نے مان لیا کہ آپ قائد ہیں، لیکن جو اندھے ان کے مرید ہیں، جن کے پیٹ میں درد ہوتا ہے، ان کو کہنا چاہتا ہوں اٹھاؤ امام بخاری کو، پڑھو تمام ائمہ مجتہدین کو، لکھا ہے کہ عمر پکارا تھا نا، کبھی نماز ہی نہیں پڑھی، جب اس نے دور سے دیکھا عمر دوڑے آ رہے ہیں، وہ یا اللہ تیری مدد کروں گا، تجھے اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے جاؤں گا، مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا۔ مغنی اتنا رویا، آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کہتا ہے یا اللہ ساری زندگی میں سے درمیان میں سے ایک بدو اٹھا۔ بدو سمجھتے ہو؟ بدو دیہاتی کو کہتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی۔ بدو اٹھا، تلوار بھی مکمل طور پر اچھی نہیں ہے، میان پر چیتھرے چڑھے ہوئے ہیں، میان بھی ٹوٹی ہوئی ہے۔ بدو اٹھا درمیان میں سے اور فرمایا عمر خبر، ہماری جرت نے مجھے بتا دیا کہ اگر کبھی نہ کبھی عمر کو ضرورت پڑی تو عمر کی قوم اس کو سیدھے راستے پر لے کے آئے۔ یہ پیروی تو اسلام میں نہیں کہ اگر مسلمان اپنے امیر کو کہے کہ تو کیوں نہیں آیا، ہم رو رہے تھے، ہم مر رہے تھے، ہم تڑپ رہے تھے، تو کیوں گلی محلوں میں جا کے پورے ہندوستان میں کوئی ثابت کر دے، کہیں فساد کے بعد چندہ نہیں مانگا، کسی اخبار کے نام پر چندہ نہیں مانگا، کوئی عمارت بنانے کے نام۔ مولانا مفتی محمد احمد رحمانی لدھیانوی رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم کی جب شورش ہوئی، دارالعلوم کے جب ٹکڑے کیے گئے، اس وقت عثمان امبیڈکری جیسے بدماش کا راستہ روکنے والے اگر کوئی تھے تو وہ ہم لدھیانے کے مولوی تھے۔ یہ ہمارا خاندانی کام ہے کہ اگر کوئی مولوی لائن سے اترے اس کو راستے پر لے کے آنا، یہ ہمارا خاندانی کام ہے۔ میرے پردادا کا باپ مولانا شاہ محمد زکریا لدھیانوی، جب بڑے بڑے مولوی لدھیانے میں مولانا شاہ محمد کے بعد گھبرانے لگے کہ انگریز کے ساتھ کسی طرح صلح کر لی جائے، ڈنک کے مولوی چپ ہو گئے تھے اور انہوں نے مرزا قادیانی کو مرد صالح لکھ دیا تھا۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ہم مرزا کے خلاف بول نہیں سکتے، ہم نے مرزا قادیانی کو بھی اس کی اوقات بتائی تھی اور اس کے پیچھے ہٹنے والے مولویوں کو بھی سیدھا راستہ دکھایا تھا۔ پیشہ میاں صاحب، میرے پردادا کا پردادا، یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ کچھ چمچوں نے مجھے میسج کر کے پوچھا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ ہم 300 سال سے اسلام کے دشمنوں کے ساتھ کب لگا، جن کو نوکریاں دی گیا، جن بڑے بڑے مولویوں نے قاضیوں کی مہر اپنے پاس رکھی، وہ سارے کے سارے انگریز کے ملازم تھے۔ ایسی دور میں مولانا شاہ عبد القادر لدھیانوی نے نہ صرف انگریز کی نوکری کو ٹھوکر ماری، نہ صرف انگریز کی طرف سے چیف جسٹس کے عہدے کو ٹھوکر ماری، میں پوری نسل کو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تک گنوا سکتا ہوں۔ ہمارا پیشہ میاں صاحب، ہمارا اللہ نے کام یہی لگایا، ہم نے رسید بکیں نہیں چھاپی۔ پورے ملک کے مسلمانوں کو چیلنج ہے، یہ ہمارے ہریانہ کے صدر بیٹھے ہیں مولانا سعید الزماں خضرآبادی، اگر کوئی مجلس راز اسلام کی دکھا دے تمہاری جوتی میں پانی پی جاؤں گا۔ ہم نے مسلمانوں کو عزت کا درس دیا ہے، چمچا گیری کا درس۔ لائن سے ہٹ کے ورنہ کیا ممکن ہے کہ کوئی ہم سے ناراض ہو؟ کیا ممکن ہے کہ عزت ہمارے ہاتھ میں نہ رہے؟ کیا ممکن ہے کہ ہم بھی سرکار کے اندر، وزارت کے اندر نہ ہو؟ کیا ممکن ہے کہ اللہ نے ہمیں بھی عزتوں سے نفع اور نقصان کا مالک اللہ ہے؟
اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے کی بات کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ماننے کی بات کی۔ اچھا، جب رسول اللہ کا کہنا مانیں گے ظاہر سی بات ہے ان کے حکم کے مطابق بولیں گے، ان کا کہنا مانیں گے ان کی آنکھوں کے مطابق اپنی آنکھوں کا روش اختیار کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے ان کے چہرے کے مطابق اپنے چہرے کو بنانے کی کوشش کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے ان کے کاروبار کی طرح اپنا کاروبار کرنے کی کوشش کریں گے، ان کا کہنا دوستیوں کے ساتھ کریں گے، ان کا کہنا مانیں گے تو جیسے انہوں نے اپنے وارثوں کی عزت کرنے کی تلقین کی کرنا چاہیں تو یہ جو اندر یہاں جو چور ہے نا، بہت سارے لوگ آتے ہیں چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، دھیان سے سنیں، کئی لوگ جاتے ہیں بابوں کے پاس، جانا چاہیے اللہ والوں کے پاس یار، میں یہ نہیں کہتا اللہ والوں کے پاس نہیں جانا، اللہ والوں کے پاس جانا چاہیے، ہمارا تو پورا خاندان ہی مرید رہا، ہم بھی آئے تو پہلے حضرت پیر جی حسین احمد صاحب مدث علیہ کو فون کرتے ہیں کہ حضرت ملاقات ہو جائے، اللہ والوں کے پاس تو جانا چاہیے، تو اللہ والوں کے پاس تو جانا ہے، لیکن تبلیغ کہاں سے شروع کرنا؟ گھر والوں میں سے صرف اپنے آپ سے، کہاں سے شروع کرنی جی؟ اپنے آپ سے کیسے شروع کرنی ہے؟ ہم اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں کہ حضرت دعا کر دو، اب حضرت دعا بھی کریں، ادھر سے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، دعا بھی وہ کرتے ہیں، فرشتے بھی آ جاتے ہیں مدد کے لیے، لیکن مدد ڈیلیور نہیں ہوتی، مدد آپ تک پہنچتی نہیں ہے، چاہے کوئی بھی ہو، مسلمان ہو، ہندو، سکھ ہو، کوئی بھی ہو، ہم بننا ہی نہیں بھائی۔ پہلے رات کو آج بستر پہ لیٹ کے یہ سوچنا ہے ہماری وجہ سے کتنے لوگوں کی زندگی خراب ہوئی ہے، ہماری وجہ سے کون کون، سر پہ ہاتھ پھرانے سے بھی مغفرت نہیں ہونے والی، بندہ اکیلا پیدا ہوا ہے، اکیلے ہی اپنی اپنی قبر میں اکیلے ہی جانا ہے، اکیلے ہی پیشی ہونی ہے، تو میں کہا پراوا تو آپ بھی مرے گا سانو بھی مروائے گا نا، وہاں سے تو شروع ہی نہیں ہو سکتی۔ نبی علیہ السلام فرماتی ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاٹتی تھی، روز ہڑکا دیتی تھی تو اس کی بیوی روز اسے ہڑکا دیتی۔ مولانا بلی صاحب آپ کی تو برابر والوں میں ہوئی شادی، تو ایک چودھری کے یہاں شادی ہو گئی جناب، اس کی بیوی روز ہڑکا دیتی، اپنی بیوی کو اس دن تجھے وہاں سے آرڈر لے کے آتا ہوں ہائی کورٹ سے، سپریم کورٹ سے انسان بناؤں، اس نے کہا کوئی نہیں چلا جائے، کئی دن کا سفر کر کے مدینے پہنچا، دوپہر کا ٹائم تھا، مسجد نبوی میں گیا تو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسجد میں نہیں تھے، غلاموں سے پوچھا، سیدھا عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچ گیا، دروازہ کھٹکرایا، السلام علیکم امیر المومنین، اب امیر المومنین تو ابھی اندر سے بولے نہیں وعلیکم السلام، ان کی بیوی کی آواز آئی اپنے شوہر کے نام، دبکدار آوازیں سنی نا، عمر رضی اللہ عنہ نے دروازہ کھول کے جب باہر نکلے، دیکھا جس نے سوال کیا ہے، جو بندہ آیا ہے، کوئی بات کی نہیں ہوگی تو وہ آپ ہی چاہ رہا، آواز دے کے پوچھا، او بھائی رک جا کیا بات ہے؟ وہ فرمایا نا مجھے کوئی کام نہ تیرے سے، تو نہیں ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی صحابیات میں سے ہے۔ ایک دن عمر کو کہا تھا، عمر یہ پھٹے ہوئے کپڑے اتارو اور بہترین لباس پہنو، فرمایا تیرے علاوہ کوئی اور بات کہتا تو مان لیتا، تو بتا کہ کیا تیرے ابا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا؟ تو جب وہ بندہ جا رہا تھا نا، بھاگ کے اس کو پکڑا دونوں بازوؤں سے، کیا بات ہے؟ فرمایا آیا تو اپنی بیوی کی شکایت کرنے تھا، لیکن تیرے والی زیادہ کیڑی ہے بھیا، میں اسی سے نہیں مانگا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کے دونوں کندھوں سے اسے پکڑا اور فرمایا پترا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بیویوں کا مقابل ہمارے درمیان میں، تاکہ اسلام جو ہے، یہ دین جو ہے، یہ سسٹم جو
جو ہے چلتا رہے. فرمایا اگر ان کی تھوڑی سی سن لیا کرے گا دنیا تمہاری سننے لگے. تو گھر سے جب آپ تبلیغ شروع کریں تو جا کے بیوی کو نہ کہنے لگنا کہ تیرے سے کرنی ہے. نہیں, اپنے آپ سے کرنی. کہاں سے کرنی ہے جی؟ اپنے آپ سے. اور آپ کو مزے کی بات آخری ہے بتا کے آئیں, یا پیر صاحب کے روز پاس جائیں, یا مولانا کے پاس جائیں, یا رائے پور روز جائیں. اگر آپ روز کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں, اس کے بعد اپنی بیوی سے بدتمیزی کرتے ہیں, اپنے ماں باپ سے بدتمیزی کرتے ہیں, یا محلے میں کسی سے بدتمیزی کرتے ہیں, وہ بندہ پتا کیا کہتا ہے؟ پتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ آپ کو پتا ہے لیکن یاد نہیں آ رہا. میں یاد دلا دیتا ہوں. اگر آپ کسی اللہ والے کے پاس روز جاتے ہیں, اس کے بعد کچھ لوگوں سے بدتمیزی کرتے ہیں, بیوی سے, ماں سے, تو آپ کو صرف وہ یہی بات کہتی ہے, اچھا یہی سکھا کے بھیجا حضرت نے تجھے. مطلب فتووں کی بات گھر میں نہیں چلتی, پیسے کی بات گھر میں نہیں چلتی, بہترین عمارتوں کی بات لوگوں میں نہیں چلتی. لوگوں میں اگر بات چلتی ہے تو صرف آپ کے کردار کی بات چلتی ہے, آپ کے حلیے کی بات چلتی ہے, آپ کی زبان کی بات چلتی ہے, آپ کے ویوہار کی بات چلتی ہے. اس لیے اگر اچھا مسلمان بننا ہے تو اپنا ویوہار اچھا کرنا ہوگا. کریں گے انشاءاللہ. تو اپنا ویوہار اچھا کرنا ہے. کریں گے جی انشاءاللہ. ہاں, اگر آپ نے اپنا ویوہار اچھا کر لیا, آپ کو کتنی اللہ کی رحمتیں آئیں گی. دیکھیے, پہلی بات, دل کے غم آپ کے دور ہو جائیں گے. دل درست ہو جائے گا تو خون اتنا اچھا چلے گا کہ بیماریاں, جسم تندرست ہو جائے گا تو دماغ کھل جائے گا, اللہ کی مدد آئے گی. اللہ کی مدد آئے گی, نماز میں دل لگے گا, کاروبار میں دل لگے گا, لوگوں کے ساتھ آپ مسکرا کے بولیں گے, گھر آپ کا جنت بن